औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की बात जो है, सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा लगता है। यहाँ ये समझ आती है कि हम वो सलाहियतें जो हमें है ही नहीं, वो खूबियाँ जो हमें है ही नहीं, वो बातें जो हमें है ही नहीं, उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं लोगों से, उस बारे में हम अपनी तारीफ़ लेना चाहते हैं। यहाँ यही बात निकल रही है कि हम जो है, जो बंदा सच बोलता है, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हारे कपड़े किसी काम के नहीं है, कोई भी नहीं, तेरी कोई भी कल सीधी नहीं, हम ये बात सुनना नहीं चाहते। हम उसको कहते हैं बदतमीज़, शर्म कर, हया कर, क्या करता है, तुम्हें तमीज़ ही नहीं है बात करने की। अगर यही चीज़ कहता है, यार देखो नाक तेरी टेढ़ी है, खूबसूरत लग रही है, ऐसी है नहीं किसी, तुम यार देखो तुम्हारी टांग टूटी हुई थी लेकिन ज़रा भी तुम नहीं लंगड़ाते, बड़ा मज़ा आता है, बस क्या कमाल करते हो। हालांकि वो सीधा अंदर से वातरा होता है कि ये कैदो किधर चल रहा है। कैदो आप शायद वो हीर रांझा की स्टोरी में कहीं आता है, कहानी में, वो जो लंगड़ा होता है, अंदर से आप यही सोच रहे होते हैं कि ये कैदों की तरह चल रहा है, लेकिन आप उसकी खुशामद कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, और आप वो उस खुशामद को, उस तारीफ़ को, झूठ को सुनना चाहते हैं। आपको मज़ा आ रहा है और आप मज़े से आनंद लेना चाहते हैं, मज़े के साथ आप चलना चाहते हैं। तो यहाँ यही कहना है कि जब बंदा को तारीफ़ करने लगे, उससे नहीं बचना जो आपके सामने गुस्से से हुर्राता हुआ है, उससे आप मोहतात रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और आपको वो तकलीफ़ भी नहीं देगा। वो धड़ल्ले से आने वाला बंदा हमेशा आपको ललकार कर बता कर आता है और आप कहता संभल जा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो बंदा दूसरा है, जो आपका कुछ नहीं कर सकता, ताकत में कमज़ोर है, बहुत से मामलात में है, या मफाद में है, बदनीति में है, मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिक कमज़ोर होता है, सच्चा जो है वो ताकतवर होता है। मुनाफिक झूठ बोलने वाला, खुशामद करने वाला, वो कमज़ोर होता है। वो आपकी कमज़ोरियों को खूबियाँ बनाकर आपके सामने पेश करता है, वहाँ जा कर के कहीं ना कहीं उसका अपना मफाद वाबस्ता होता है, उससे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और यकीनन वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो चीज़ जो वो लेना चाहता है, आपकी उस तारीफ़ के चक्कर में वो आया है, आपकी उस कमज़ोरी को जो है आपकी खूबी बना के आपके सामने पेश कर रहा है, और आप जो है, आपको यकीनन आपकी कमज़ोरियों को, आपकी खूबियों और ख़ामियों को, आपकी अच्छाइयाँ बताकर जो है वो आपका ऐज लेना चाहता है, आपके सामने वो बड़ा बनना चाहता है, उसका जो है वो फ़ायदा उठाएगा यकीनन। तो इस चीज़ से आपको बचना है। देखें, मुझ में एक ख़ामी है, अपनी ख़ामियों से मैं पूरी तरह आगाह होता हूँ, मुझे पता होता है कि ये ख़ामी है मुझ में, और उसी चीज़ को अगर कोई बंदा जो है ओरिएंट करके, बड़ा करके, पेंट करके मेरे सामने खूबसूरत करके पेश करता है, तो आपको सोचना है कि ये बंदा किसी दाव पे है, किसी चाल पे है। कहते होते हैं जो सामने आके धड़ल्ले से मिलता है, उससे आप नहीं, उससे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना झुक कर मिलता है आपको, वो उतना ही ख़तरनाक है, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। तो खुशामद से बचना है। खुशामद में अगर आप खुशामद पसंद है, तो आप यकीनन अपने फ़राइज़ के तईं, आपने जो आपके ज़िम्मे मनसब लगे हुए हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी लगी हुई हैं, वो यकीनन वो बंदा जो आपकी खुशामद कर रहा है, अगर आप खुशामद पसंद हैं, अगर आप हरीस हैं, लालच हैं इस मामले में, अगर आपको पैसा चाहिए, रिश्वत वगैरह का सीन कहीं ना कहीं चल जाता है, तो आप यकीनन जो है आप अपने उस जिम्मेदारियों के साथ खेलेंगे। आप अपनी उन जिम्मेदारियों में जो है वो सींध लगाएंगे, सन लगाएंगे, वो जो है आप उसमें नुकसान करेंगे। बाद वक़्त फिर ऐसा भी होता है कि खुशामद में आके, खुशामद की रो में बैठ करके आप ऐसा कोई अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसा मोल्ड करते हैं, या अपनी ज़िम्मेदारी में ऐसी ब्रेक लगाते हैं, वो बंदा जो है आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है, और बाद में आपको भुगतान आपको खुद भुगतनी पड़ती है। जैसे हमने बहुत से ऑफिसर्स को देखा है, अफसर जो होते हैं वो रिश्वत लेने पर पकड़े जाते हैं, और वो जाने वाला जो होता है वो तो कहता है जी मैंने तो काम लेना था। वो तो सारे फिर यही होता है कि काम लेने वाले को जो फंसा हुआ होता है उससे तो मजबूर होता है, उसने तो कोई ना कोई दाव चलाना ही होता है।
تو وہ داؤ جو ہے اس کا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے چلے، وہ چاہے پیسہ استعمال کر کے اپنا کام نکلوائے، چاہے وہ خوشامد سے، کیونکہ خوشامد وہی کرتا ہے جسے کرنی آتی ہو ہر بندے کو۔ یہ فن آتا بھی نہیں ہے، وہ کر بھی نہیں سکتے، اور اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ خوشامد پسند نہ بنیں، آپ حقیقت پسند بنیں۔ آپ کو اپنی خوبیوں کا، آپ کی خامیوں کا سب سے زیادہ ادراک ہوتا ہے آپ کو، اور وہ چیزیں جو ہیں آپ ہی خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس طرح کے نہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ، آپ کی کچھ کمزوریاں کسی کے ہاتھ لگتی ہیں، تو ان کمزوریوں کے ہاتھ ظاہر ہے پھر ایسی ہی چیزوں میں آ کر کے آپ بہت ساری کمزوریاں ایک دوسرے کو دے جاتے ہیں، تو ان کمزوریوں میں جب آپ دیتے ہیں، جب آپ کی کمزوریاں کسی کے ہاتھ لگتے ہیں تو اس میں آ کر کے بھی وہ آپ کا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی کمزوری نہ ہو تو آپ اپنی پاٹ پہ جو ہے وہ مضبوط رہتے ہیں، وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے پاس یہ خوشامد بچتی ہے، اور خوشامد جو ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا نقصان ہے، نقصان کرتے ہیں اپنا بھی، اور اس نقصان میں آ کے صرف اپنا نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے جو بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، مفاد اٹھا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اس کا ذریعہ نقصان پہنچانے کا بنتے ہیں آپ۔ کہیں نہ کہیں جا کر وہ کسی کا حق مار رہا ہوتا ہے اور حق مارنے کے سبب بنتے ہیں آپ۔ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ناانصافی آپ سے کروا رہا ہوتا ہے، کسی کا حق مروا رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذمہ دار، اس کے ناانصافی کے جو ہے ذمہ دار آپ بنتے ہیں، وہ نہیں بنتا، کیونکہ اس نے تو سیدھا صرف اس نے تو کام نکلوانا ہے، اور ہر بندہ اپنے مفاد پر ہوتا ہے۔ انصاف پسند بہت کم لوگ آج کل دیکھے جاتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مفاد۔ ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کا اپنے 1 روپے کا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسرے کا 5 روپے کا نقصان کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ حالانکہ یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی ویلیو نہیں ہے 5 روپے کی، 1 روپے کی۔ آج کے دور میں کہاں کرنسی کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے خوش آمد سے بچنا ہے، خوش آمد پسند ہے تو آپ جو ہے آپ اس اپنی یہ کمزوری ہے، اگر آپ خوش آمد پسند ہے تو آپ اس کمزوری سے نکلیں۔ یہ کمزوری دوسروں کو فائدہ دے جائے گی، یہ کمزوریاں جو ہیں ان کمزوریوں کے کچھ لوگ فائدہ اٹھا جائیں گے، اور یہ کمزوریاں جو ہیں آپ کی خوش آمد پسندی جو ہے، خوش آمد کرنا جو ہے اور خوش آمد پسند کرنا جو ہے، وہ آپ کا جو ہے کسی کا حق بننے مرنے کا حق جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ بھگتان آپ کے ذمے ہے۔ یہاں اگر آپ نہیں بنیں گے، مکافات عمل کا حصہ بنتے ہوئے یہاں اگر آپ بچتے بھی ہیں، تو آگے جا کے اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم ہوتے ہوئے تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر کے آپ نے وہاں اس چیز کے لیے آپ آنسریبل ہیں، آپ کا مواخذہ ہوگا، اور وہ ذات جو ہے وہ بہت بڑی منصف ہے۔ آج اگر آپ کو وہ کچھ نہیں کہتی تو آگے جا کر کے وہ آپ کو کسی طرح سے بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وہ حقدار کو وہ تو سیدھی ذات اللہ تعالیٰ کی کہتی ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو یہیں برابر کر لو، یہیں اس کے ساتھ سوری کر لو۔ آگے جا کر کے اگر آؤ گے تو پھر میرے لیے وہ بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنے آپ ہو۔ آپ کو مجھ پر دعویٰ ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے ساتھ اوپر جا کے جو ہے اللہ کے ساتھ جس گمان سے ملیں اللہ آپ کو اسی گمان سے ملتا ہے، لیکن وہ ناانصاف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو آپ اسے پیارے ہیں تو اس میں آ کر کے کسی کو وہ نقصان کرے گا، وہاں جا کر کے بھی وہ آپس میں ہی طے کرنے کی بات ہوگی، وہاں جا کے پھر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر کپڑوں کے آتے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہی جاتے ہیں، آپ کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ کی جو جیبوں والا حصہ جو ہے وہ آپ کا یہی نکال لیے جاتے ہیں، وہ دنیا دار لوگ دنیا میں رہنے والے آپ سے وہ لے لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اس کا وہ آپ کو کوئی کام نہیں آنا۔ تو اس لیے جو ہے آپ خوش آمد پسند نہیں حقیقت پسند بنیں، آپ ان چیزوں سے بچیں، اور سچ جو ہے وہ بدتمیز ہے، کوئی بات نہیں، اسی کو اچھا سمجھیں۔ جھوٹ جو ہے آپ کو میٹھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں وقتی طور پر ملمہ سازی ہے، اس کے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر کلر ہوا ہے، بات تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ کھٹارا ہی ہے، کھٹارا بس ہے، اس کے نیچے ٹیمپو ہی ہے، کوئی بچے دیکھو نا، ہم بہت ساری چیزیں کہیں آ کر کے ہم کسی کام کی ہماری گاڑی نہیں ہوتی، کسی کام کی موٹر بائک نہیں ہوتی، ہم جو ہے بیچنے کا سین کرتے ہیں تو ایک دم سے اس کے اوپر رنگ روغن اس طرح کی چیزیں پھرو کے جو ہے دھلا دھلو کے چمکا کے جو ہے اگلے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ریٹ یا قیمت زیادہ لگے۔ ہم کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم اس کا حق مار رہے ہوتے ہیں،
آپ حقیقت سے دور نکل رہے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے یہاں تعلیمات میں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ جب انہوں نے تجارت کی ہمیں واضح پتہ ہے کہ جب انہوں نے تجارت کی تو جس طرح کا مال تھا اس طرح کی ڈھیری الگ تھی۔ اکٹھا غلام نے اگر کہا بھی اکٹھا کر دیتی یا حضرت اکٹھا بک جائے گا یہ بھی اور یہ بھی نہیں، دوسرے بات کو 4 ڈھیریاں بھی بنانی پڑی ہیں، 4 گریڈ بھی کرنے پڑے تو انہوں نے کہے کیونکہ بکے وہ سارے ہی، لیکن یہاں آ کر کے آپ کی جو نیت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو پتہ چلا کہ یہ ڈھیری اتنے کی، یہ ڈھیری اتنے کی اور یہ اتنے کی۔ اس لیے اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا رہنے کی، اچھا کرنے کی اور خوشامد پسند نہ بننے کی، نہ کسی کو پسند، نہ خوشامد پسند بنے اور نہ ہی کسی کو خوشامد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی توفیق نہ دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔